نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 77 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 94 سے لے کر 108 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 102 تک یعنی 102 تک مکمل کر لیا ہے۔ آگے شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 101 کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو ان چھپی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، بری لگے تم کو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جس وقت نازل کیا جاتا ہے قرآن، یا جس وقت اتارا جا رہا تھا قرآن، تو بدلکم، تم پر ظاہر کر دی جاتی، تمہیں اس کا جواب مل جاتا۔ عفا اللہ عنہا، درگزر کر دیا اللہ نے ان سے۔ ایک معنی تو یہ کہ ماضی میں اگر اس طرح کے کوئی سوال ہوئے تو اللہ نے اس سے معاف کر دیا، اور دوسرا معنی یہ کہ جن احکامات پر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے اس پر درگزر فرمایا ہے، اس پر کوئی پوچھ نہیں ہے۔ یعنی جن احکامات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیلز نہیں دی یا کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، یوں سمجھ لو اللہ نے اس پر تمہیں درگزر فرمایا ہے، اس پر تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ وہ حکم تمہیں جس طرح سمجھ آ رہا ہے وہ اسی طرح ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے جن کے بارے میں سوال کرنے اور کرید میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو انہیں بری لگیں اور ان کا سننا ان کے لیے گراں ہو، یعنی وہ جواب ان کو برا لگے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں جو عمل بتایا جائے وہ عمل مشقت کی چیز بن جائے، جن کا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اس آیت میں ہم نے کثرت سوال اور بے فائدہ سوال کی ممانعت کے بارے میں پڑھا، یعنی ایسے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیے جائیں جن میں تمہارا کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور نہ دنیاوی فائدہ ہو، کیونکہ خواہ خواہ سوال پوچھنے سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے یا اس پر کوئی پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ اس بات کی وضاحت میں ہم نے بہت سی احادیث بھی پڑھی۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت کم سوال کیا کرتے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک میں ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات پڑھے جو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ مثلا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، اسی طرح یتیموں کے بارے میں، پھر اسی طرح کچھ اور لوگوں کے سوال بھی قرآن میں آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بدو آتا تھا، یعنی گاؤں سے کوئی شخص آتا تھا، دیہات سے کوئی شخص آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتا تھا، تو صحابہ کرام
بہت غور سے سنا کرتے تھے، کیونکہ وہ خود بہت کم سوال کیا کرتے تھے. تو جب کوئی بدو سوال کرتا تھا تو بہت الرٹ ہو جایا کرتے تھے صحابہ کرام کہ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. تو بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں کہ فلاں بدو آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا. تو کچھ سوال غیر ضروری اور بے فائدہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں پوچھنے چاہیے. البتہ کوئی ایسا سوال جو کسی شرعی عمل سے تعلق رکھتا ہو، اس کے پوچھنے سے لوگوں کی کنفیوژن دور ہوتی ہو اور لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہو تو وہ پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے جن مسئلوں کے جواب کے لیے قرآن و سنہ میں واضح حکم موجود نہ ہو تو اس معاملے میں اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ اجتہاد حتمی نہیں ہوتے. قرآن و سنہ کی روشنی میں اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اجتہاد غلط ہو جائے. بہرحال اجتہاد کرنے والے عالم کو اجر ضرور ملتا ہے. جو صحیح اجتہاد کرتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جو غلط اجتہاد کرتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے. وہ ایک اجر اس بنا پر کہ اس نے کوشش کی، تو اس کوشش کی بنا پر اس کو اجر لازمی ملتا ہے. ہم چونکہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس طرح کے بہت سے سوالات سے ہم گزرتے رہتے ہیں. کچھ سوال اس میں علمی ہوتے ہیں اور کچھ غیر ضروری بھی ہوتے ہیں. اب اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم ویکس کروا سکتی ہیں؟ ہاتھوں پر سے، پیروں پر سے بال ہٹوا سکتی ہیں؟ یا ہم اپر لپس بنوا سکتی ہیں؟ یا چن ایریا جو یہ تھوڑی کا ایریا ہے یہاں سے ہم بال ہٹوا سکتی ہیں؟ اس طرح کے اکثر و بیشتر سوال خواتین کی طرف سے آتے ہیں. اب دیکھیں، مردوں کی داڑھی کی جہاں تک بات ہے اور خواتین کی آئی بروز کی جہاں تک بات ہے، حدیث میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں واضح حکم موجود ہے. لیکن جہاں تک اپر لپس کی بات ہے، چن ایریا کی بات ہے، ہاتھوں کے بالوں کے صاف کرنے کی بات ہے، دین اس میں خاموش ہے. اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے اپر لپس پر مردوں کی طرح بال ہوتے ہیں اور چن ایریا پر بھی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے عورت کی عمر بڑی ہوتی ہے ہارمونل ایشوز کی وجہ سے غیر ضروری بال چہرے پر اور جسم کے دیگر حصوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر کسی کو ہٹانے کی ضرورت ہے تو وہ ہٹا سکتی ہے، اور اگر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو نہ ہٹائے. کچھ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت بال کٹوا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے عورتوں کا بال کٹوانا حرام ہے، اس کے لمبے بال ہونے چاہیے کیونکہ جب وہ فوت ہوگی تو اس کے سینے پہ اس کے بال رکھے جاتے ہیں. اب میں نے کہا کہ ایسا کہاں لکھا ہے کہ عورت بال نہیں کٹوا سکتی؟ اور ویسے بھی جب عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے لمبے بالوں کو سینے پہ نہیں رکھا جاتا. ایسا کوئی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. عورت کے بالوں کی تو 3 لٹیں بنائی جاتی ہیں اور اس کو اوپر ہی سیٹ کیا جاتا ہے. اب جانے کہاں سے لوگوں نے یہ بات نکالی. اور ہیئر کٹ لینا کسی بھی خاتون پر اگر حرام ہے تو جب وہ عمرے پر جاتی ہے تو جیسے اس کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مردوں کو تو حلق کرانے کا حکم ہے یا پھر وہ بالوں کو ٹرم کروا سکتے ہیں، عورتوں کو تو 1 لٹ اپنے بالوں کی کاٹنی ہے. تو حرام چیز عبادت کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی عورت بال کٹوا کے اپنی زینت کو ظاہر کرے، بے پردگی کرے، بے حیائی پھیلائے تو یہ حرام ہے. اس طرح سے تو عورت کے لیے ہر زینت حرام ہو جائے کہ جو وہ نامحرم کے سامنے لے کر آ رہی ہے، لیکن محرم کے سامنے تو وہ زینت اختیار کر سکتی ہے. تو ایسے بہت سے سوالات سے ہم گزرتے رہتے ہیں جن میں علمی سوالات بھی ہوتے ہیں اور بسا اوقات بڑے ہی غیر ضروری سوال ہوتے ہیں، اور کچھ سوال تو ایسے ہوتے ہیں ہم دنگ رہ جاتے ہیں اس کا جواب کیا دیں. اگر وہی اتر رہی ہوتی
تو جواب دے دیتے، لیکن چونکہ وحی کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا، تو بس آپ کو جو کچھ بھی بتا دیا گیا ہے قرآن و سنہ میں سے وہی ہمارے پاس بھی ہے، اس سے سمجھ بوجھ حاصل کر کے کچھ باتوں کے جواب تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ کے نہیں دیے جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کا نزول بند ہو گیا، تو اب ایسے سوال ناپسندیدہ ہیں، وہ اس لیے کہ اس طرح کے سوال کلیئر ہو ہی نہیں سکتے، اس کا جواب دیا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، آسمانی تعلیم نہیں آئے گی۔ ایسے سوال جن کا تعلق ہماری ہدایت سے ہے وہ سب کچھ نازل ہو چکا ہے، الحمدللہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو جتنے بھی بے فائدہ سوال ہیں یا بہت زیادہ جو سوال کیے جاتے ہیں جس میں بال کی کھال اتاری جاتی ہے، جو شخص بھی ایسے سوال کرے گا وہ اپنی انرجیز کو ضائع کرے گا، اپنی ہی طاقت کو ضائع کرے گا، اور دین کو خود کے لیے مشکل بنا دے گا، اور وہ ہر وقت ایک کنفیوز پرسنالٹی بن جائے گا۔ متذبذب انسان ہوتا ہے نا، مضطرب انسان، جس کو دین پر عمل کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہوتا، پھر اس کی حالت ویسی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس طرح کے سوال کرنے سے منع کر دیا۔ اور آپ دیکھیے آیت کن الفاظوں سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ خود کو ایسے سوالوں سے بچاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سألھا قوم، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا، پھر وہ ہو گئے ساتھ ان کے کافرین، کافر۔ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، کیونکہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے ایک چیز خواہ مخواہ کریت کر دریافت کرتے، اور جب وہ حرام قرار دے دی جاتی تو بجا نہ لاتے۔ اس طرح دونوں حالتوں میں نافرمان ٹھہرتے۔ یہ ساری آفت بلا ضرورت کثرت سوال سے پیش آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بات سمجھائی کہ اس طرح کے بے فضول سوالوں سے دین مشکل ہوتا ہے، تو خود کو اس مشقت میں نہ ڈالو۔ اللہ کو کیا ہے، اللہ تو جواب دے دیتا، لیکن وہ جواب آتا تو تمہیں ہی برا لگتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے یا مقرر کیا اللہ نے، مراد اللہ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، اور نہ کوئی صائبہ، ولا وسیلۃ، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نہیں بنایا من بحیرۃ، کوئی بحیرہ سے ریلیٹڈ۔ بحیرہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے کان چیر دیے گئے ہوں، جو بتوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، اور خاص طور پہ اس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ ولا صائبۃ، اور نہ کوئی صائبہ، یعنی اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نہیں مقرر کیا۔ صائبہ کہتے ہیں آزاد کیے ہوئے جانور کو، نہ ان پر سامان لادھا جائے اور نہ وہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ ایسے جانور جہاں چاہے گھوم پھر سکتے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ولا وسیلۃ، اور نہ کوئی وسیلہ۔ وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ جنم دے، پہلی بار بھی مادہ جنم دے اور دوسری بار بھی مادہ جنم دے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نر پیدا نہ ہوا ہو، تو ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔
ولا حامن، اور نہ کوئی حام، یعنی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون مقرر نہیں کیا. حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کر دیتا ہے، تو اسے بھی بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ مراد وہ اونٹ ہے جس نے 10 بچے جنوائے ہوں، تو یہ مشرکین اس کی پیٹھ کو حرام کر دیتے تھے اور کہتے تھے اب یہ اونٹ بتوں کے لیے وقف ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور کوئی آدمی اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا. اور صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے تھے اور ان پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا. فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عامر بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا. یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے جانوروں کو سائبہ بنانے کی رسم کی داغ بیل ڈالی تھی، یعنی اس شخص نے یہ رسم شروع کی تھی. اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیتی. اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ ہی کو جنم دیا ہوتا اور اس درمیان کوئی نر نہ ہوتا تو وہ لوگ اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے. حام اس سانڈ اونٹ کو کہتے تھے جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کر دیتا تو اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اس پر کوئی بوجھ نہ لاتے اور اسے حامی کے نام سے موسوم کر دیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی اس میں ایسی باتوں سے قرید کرنے اور سوال کرنے سے منع فرمایا جو لوگوں پر لازم نہیں کی گئیں. اب اس آیت میں ایسے کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے منع فرمایا جا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے لازم نہ ہو. تو یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کو نظر کر دیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح سے مشروع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ان پر لازم نہیں کی، ایسا کوئی قانون اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. بتوں کے لیے یہ نظر و نیاز کا طریقہ مشرکوں نے ایجاد کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. ولیکن، اور لیکن، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ. اور الکذب سے مراد یہاں پر حلال کو حرام کرنا ہے. یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ نے ان چیزوں کو مشروع قرار نہیں دیا تھا اور نہ ہی یہ چیزیں اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہیں. انہیں مشرکوں نے از خود گھڑ لیا اور شریعت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیا، جبکہ ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں اور نہ ان چیزوں کو کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بلکہ جو یہ چیزیں کرے گا یہ اس کے لیے وبال بن جائیں گی. وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں سے، لا يعقلون، عقل نہیں رکھتے. اکثریت عقل نہیں رکھتی، یعنی شرک کر کے اپنی عقل کو ہی انہوں نے مار دیا ہے. تفسیر طبری اور سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مالک بن نزلہ بوسیدہ کپڑوں میں حاضر ہوئے. یہ ایک صحابی تھے جو بوسیدہ کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، جی ہاں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام، ہر قسم کا مال ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ تم کو مال عطا فرمائے تو وہ تم پر نظر آنا چاہیے، یعنی تم وسعت رکھتے ہو کہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہو تو تمہیں پہننا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ پورے کانوں کے ساتھ بچے جنم دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، اور اونٹ تو اسی طرح بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اس طرح سے بعض اونٹوں کے کان کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بحر ہے، اور بعض کے کان کاٹ کر کہتے ہو کہ یہ حرم ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں، یعنی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ پھر ہم ان اونٹوں کے کان کاٹ کر انہیں بتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو بحیرہ بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ اب آپ دیکھیے تو مشرکین نے خود سے ہی یہ ساری چیزیں گھڑ لی تھی۔ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کا یہ سلسلہ اب بھی کفار میں موجود ہے۔ کفار کے علاوہ اب یہ چیز نام نہاد مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے۔ مثلا پیروں کی گائے جہاں پھریں انہیں کچھ نہیں کہا جاتا، اور غیر اللہ کے نیاز تو مسلمانوں میں عام ہے۔ اس طرح کی نیازیں کر کے پھر جسٹیفیکیشن بھی یہ مسلمان دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر ہی نظر مانی ہے، بس ہم تو فلاں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی نیت ان کی نہیں ہوتی۔ پھر یہ نظر و نیاز اسی خاص دن کیوں ہو رہی ہے جس دن عرس منایا جا رہا ہے، اور اس نظر و نیاز میں وہ خاص ہی پکوان کیوں پکائے جا رہے ہیں جو اس نظر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر ایصال ثواب کے لیے کسی کو کوئی نیک عمل کرنا ہے، جو بھی فوت شدگان ہیں ان کے لیے، تو اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور کوئی خاص پکوان پکانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف وہ تعویل ہے جو مسلمان دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو بتایا کہ عامر بن عامر خزاعی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں دیکھا جہنم میں، کہ وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، یعنی اس کی انتڑیاں باہر آ چکی ہوں گی اور وہ ان کو گھسیٹ رہا ہوگا، انتہائی برے انجام سے دوچار ہوگا، کیونکہ اس نے شرک کی ابتدا کی۔